باقی رہ گیا یہ کہ جو بھی آپ موقف رکھیں گے وہ جب اس پہ رکھیں گے تو ایک اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، نئے نئے سائنسی ایجادات اور دریافت ہونے کا راستہ کھلے گا. نہیں تو آپ اگر وہ محض جو پرانے فلسفی ہوتے تھے ان کی طرح اگر آپ چلیں گے تو صرف اندازے اور تیر اور تکے ہی ہیں. ارسطو بہت بڑا منطقی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ لطیفہ بھی مشہور ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل کیوں ہے. یہ پرانا فلسفہ ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں. تو ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ عورت ناقص العقل کیا ہے، کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے 32 دانت نہیں ہوتے. پہلی دلیل تو دیکھیے کیا ہے، عقل کے ساتھ دانتوں کو جوڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کے 32 دانت نہیں ہوتے. یعنی اس نے کبھی، یعنی یہ پرانے جو فلسفی ہوتے تھے یہ کام کرنے کو، یہ کمی والا جو تصور ہے نا یہ ان کا ہے. یعنی جو ایرسٹوکریسی کیا ہے، اشرافیہ، ان کا کام کرنا نہیں ہے. یعنی جو بندہ کام کرے گا وہ اچھا سوچ نہیں سکتا، اور جو اچھا سوچے گا وہ کام نہیں کرے گا. یہ ایک جو ان کا ایک طور طریقہ تھا. تو یعنی سوچنے والا بندہ دنیا کا سب سے نکما آدمی، بالکل فضول فالتو، گھر میں بند، اور وہ بس ہر وقت جو ہے نا وہ آنکھیں اوپر اٹھائے اور ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اور سوچتا رہے گا. نوکر چاہ کر اس کی خدمت کرتے رہیں گے، مٹھی چاپی کرتے رہیں گے، کھلاتے پلاتے رہیں گے. یہ بندہ سوچتا رہے گا. مفکر ایسا آدمی ہوتا ہے. یہ تو ہمارا زمانہ ہے جس نے آ کے بتایا کہ نہیں، یہ تو بڑی محنت کرتا ہے، یہ جنگلوں میں گھومتا ہے، یہ پانیوں میں جاتا ہے، یہ فضاؤں میں اڑتا ہے، تب جا کے مشاہدہ اس کا مکمل ہوتا ہے. یہ زمین میں گھومتا ہے. تو یہ کدھر سے آئی؟ یہ سوچ میں تبدیلی کون لے کے آیا؟ یہ ذرا سوچئے. یعنی میں نے آپ کو دو انتہائیں بتا دیں، ایک ارسطو کا دور بتا دیا، دوسرا آج کا دور بتا دیا. تو یہ شفٹ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ وہ پرانے طریقے سے نکل کے اس نئے طریقے میں داخل کس نے کیا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نو انسانی کو یہ نیا طریقہ سکھانے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور یہ وہ بات ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس سے پہلے آپ کو یہ چیز کہیں نہیں ملے گی. اور یہ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نو انسانی کو اس روشنی سے روشناس کرایا ہے، اور پھر اس روشنی سے پھر چیزیں آگے بڑھی ہیں. آج کل آپ یہ ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ جو جتنی بھی کوئی ایجادات ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے جا کے مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے. تو وہ اسی لیے جوڑا جاتا ہے نا کہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں تھیں ہی نہیں. بلکہ یہ جو سائنس کی بنیاد ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، لاجک دو طرح کی ہوتی ہے. لاجک سے ہم اصل میں وہ بھی ہمارا جو یہ پروسیس ہے نا نتیجہ نکالنے کا، تو یہ جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمیں ڈیٹا ملتا ہے تو پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں، تو وہ جو پروسیس ہے نا سمجھ لیں وہ لاجک ہے. تو وہ پروسیس دو طرح کا ہوتا ہے. وہ دو طرح کا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اصول معلوم ہے اور اس اصول سے ہم جزیات اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، استخراج کرتے ہیں اس اصول سے. تو اس کو کہتے ہیں استخراجی منطق. یعنی وہ پروسیس یہاں پہ ڈیڈکٹیو پروسیس ہوتا ہے، یعنی آپ اس سے نتائج اخذ کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں. ایک پروسیس ریورس ہے بالکل اس سے، دماغ کا پروسیس. وہ یہ ہے کہ جزیات سے کلیات بنانا. جزیات سے کلیات کیسے بنتے ہیں؟ کہ آپ نے اپنے برتن میں پانی کو دیکھا تو اس کو چاروں کونوں سے اس نے اپنی سطح ہموار رکھی ہوئی تھی. آپ نے اپنی ٹنکی میں، پانی کی ٹنکی میں دیکھا تو وہاں بھی وہ اونچا نیچا نہیں تھا، بالکل برابر تھا. آپ نے دریا میں پانی کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سطح برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے 5-6 جگہوں پہ پانی کا اس طرح مشاہدہ کیا، اب یہ جزوی مشاہدہ، آپ نے ساری دنیا کا پانی نہیں دیکھا ہے، آپ نے ایک اصول وضع کر لیا کہ پانی سطح ہموار رکھتا ہے. تو یہ جو اصول آپ نے بنایا یہ کس چیز سے بنایا؟ جزیات کے مشاہدے سے آپ نے کلیہ اخذ کیا ہے. اس پروسیس کو کہتے ہیں انڈکٹیو پروسیس یا انڈکٹیو لاجک. استقراء، یہ قرآن کا لفظ اسی مادے سے بنا ہے، یعنی جہاں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اجزاء کو جمع کر کے ایک اصول بنا لیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ سائنٹیفک طور طریقہ کون سا ہے؟ یہ انڈکٹیو لاجک جو ہے. تو دنیا میں انڈکٹیو لاجک سب سے پہلے انٹروڈیوس ہی قرآن مجید نے کرائی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. پروسیس تھا، ان نون تھا، یعنی انسان غیر شعوری طور پر یہ پروسیس کر لیتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ شعور کی سطح پر قرآن مجید لے کے آئے ہیں. اور اس کو کیسے، یعنی آپ اگر قرآن سے دیکھیں نا تو قرآن نے کیسے کہا؟ اللہ کے وجود کے اس بات کے لیے
قرآن نے اسی لاجک کو استعمال کیا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. یہ مختلف چیزیں، اس کے پیچھے اصول تلاش کرو. اس کو بچھایا کس نے، اس کو اٹھایا کس نے، اس کو کھڑا کس نے کیا، تو کوئی پیچھے آپ کو نظر آئے گا. کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی ہستی ہونی چاہیے. تو یہ ثبوت ہے کسی کے وجود کا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس بات کے لیے قرآن مجید نے استخراجی منطق نہیں استعمال کی ہے، اس سے ہو بھی نہیں سکتا تھا. تو وہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے، تو وہ اس کا استخراج کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جزئیت سے جوڑ کر کسی بڑے نتیجے تک پہنچانے والا جو پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے. اور یوں چل کے پھر انسان جب آگے بڑھا ہے، اچھا جو اللہ سے جڑنے کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ پر نئے حقائق منکشف ہوئے. یعنی اس پروسیس میں جانے سے پھر انسان آگے بڑھا ہے.